بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. حدیث پاک ہے جس کے اندر ریزلٹ آف کرویلٹی ڈسکس کیا گیا ہے. اس لیکچر کا پریمبل ہے. پریویسلی وی نو اباؤٹ کرویلٹی. In this lecture we will study the result of the cruelty. ظلم کے بارے میں ہم عام طور پر تو جانتے ہیں کہ یہ کیا ہوتا ہے اور اس کا انجام کیا ہے. اس بارے میں ہمیں اس حدیث کی روشنی میں معلومات حاصل ہوں گی. Learning outcomes of this lectures are: at the end of this lecture we will be able to understand translation of the hadith, explanation of the hadith in the context of results of reality. اس لیکچر کے مقاصد جو ہیں ان میں مفلس کے بارے میں وضاحت کرنا، ظلم کا انجام واضح کرنا، حقوق العباد کی اہمیت کو بتانا اور قیامت کی فکر کا جذبہ پیدا کرنا. حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم، پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، کہ جو آئے گا قیامت کے روز بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر. وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، اور وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی. وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی. وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا. وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، اور کسی کا خون بہایا ہوگا. وَضَرَبَ هَٰذَا، اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا. فَيُؤْتَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اور اس کی ساری جو نیکیاں تھیں وہ دے دی جائیں گی. کس کو؟ جس کا اس نے حق مارا ہوگا. بس فَإِن فَنِيَتْ، اگر ختم ہو گئی حسناتہ، اس کی سب نیکیاں جو حقداروں نے لے لی، قبل ان یقضی ما علیہ من، تو اس کے جو حقوق اس نے جو سلب کیے ہوئے تھے، جو مظالم اس نے کیے ہوئے تھے، وہ ابھی باقی ہیں. قبل ان یقضی ما علیہ، جو اس کے اوپر لازم تھا لوگوں کا ادھار، یعنی قرض، یہ کسی کا حق سلب کر کے، کسی کو مار پیٹ کر، کسی پر جھوٹی تہمت لگا کے، یا کسی کو مار پیٹا ہوگا یا دم اس کا خون بہایا ہوگا، یہ تہمت لگائی ہوگی. یہ ساری جو برائیاں ہیں وہ حقوق کی صورت میں اس کے ذمے ہوں گی، تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو پھر کیا ہوگا کہ اخذ من خطایاہم، تو ان سے ان کی جو غلطیاں ہوں گی جن کے اس نے حق طلب کیے، وہ حق طلب کر رہے ہوں گے، تو ان کی جو برائیاں تھیں، ان کے جو گناہ ہیں، وہ ان سے لے لیے جائیں گے اور فطرحت علیہ، اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی. اس شخص کے اوپر وہ سارے گناہ ان لوگوں کے ڈال دیے جائیں گے. ثم طرح فی النار، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا.
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس شخص کی جو تعریف کی ہے حدیث کی روشنی میں، وہ یہ کہ جو نیکیاں دنیا کے اندر کرتا رہا، نمازیں بھی اس نے پڑھی، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دی، حج بھی کیا، عمرے بھی کیے، اور دیگر نیک اعمال بھی کیے، سخاوتیں بھی کی، لیکن کیا ہوا کہ اس نے اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی سلب کیے ہوئے تھے، لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی بھی اس نے کی تھی۔ تو اب کیا ہوگا کہ وہ جب آخرت میں اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے لیے لوگ آئیں گے تو اس کی جو نیکیاں ہیں وہ ان کو دے دی جائیں گی وہاں، اور تو کوئی مداوع نہیں ہوگا، لیکن اس کی نیکیاں ان کو دے کر اگر پھر بھی ان کے حق پورے نہ ہوئے تو پھر ان کی جو برائیاں ہیں وہ لے کر اس کے کھاتے میں، اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور پھر اس کو جہنم کے اندر سزا کے طور پر ان خطایا اور مظالم کی وجہ سے ڈال دیا جائے گا۔ تو وہ شخص مفلس ہے کہ باوجود اس کے کہ اس دنیا کے اندر نیکیاں کرتا رہا، لیکن اس نے اللہ کے حقوق ادا کیے، چونکہ حقوق کی دو صورتیں ہیں، ایک ہیں حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے وہ تو حقوق اللہ کہلاتے ہیں، اور جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے وہ حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ یوں تو سارے کے سارے حقوق اللہ ہی کے ہیں کہ بندوں کے بارے میں بھی جو حقوق فرض کیے گئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، لہٰذا وہ بھی حقوق اللہ ہی ہیں، لیکن براہ راست جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے ان حقوق کو حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو اس قسم کے جو حقوق ہیں ان کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ لیکن بندوں کے ساتھ جو حقوق ہیں، بندوں کے بارے میں جو آدمی کو، چونکہ انسان تنہا نہیں رہ سکتا، معاشرت پسند ہے، معاشرے کے اندر رہنا ہوتا ہے، گھر اور اس کے رشتے تعلق، دوست احباب سب اس کے ارد گرد رہتے ہیں، تو ان کے پھر حقوق متعین کیے گئے ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلا حق ہے وہ والدین کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا تعلق بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے اور وہ ضروری ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ چنانچہ اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے ہمیں بہت ہی محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ صرف یہی دنیا نہیں ہے، آخرت کی دنیا بھی ہے جہاں پر وہاں انصاف ہوگا اور کوئی بھی وہاں پر مداوع نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ اپنی جو نیکیاں ہیں وہ دینی پڑیں گی، یا پھر دوسروں کے گناہ جو ہے اپنے سر لینے پڑیں گے، پھر چھٹکارا حاصل ہوگا۔ لہذا کوشش کی جائے کہ حقوق العباد کے اندر بھی اور حقوق اللہ میں بھی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ حقوق العباد کی ادائیگی اسلام میں اولین اہمیت کی حامل ہے۔ دنیا میں ایسے نیک صورت بہت ملیں گے جو حقوق العباد کے سلسلہ میں ظالم ہوتے ہیں اور ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہوتا ہے۔ دنیا میں حقوق العباد کو سلب کرنے والے ایک تو وہ ہیں جن کے قول اور فعل سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے اور زبان کے ساتھ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، لہذا اپنی زبان سے کاٹی ہوئی کھیتی کا مزہ چکھیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ناپ تول میں کمی کر کے متففین کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کم تولنے والوں کی صف میں، کہ لوگوں سے پورا وصول کرتے ہیں لیکن ادائیگی کم کرتے ہیں۔ ان کی گردنوں پر اس شخص کا بوجھ ہوگا جس کے ساتھ انہوں نے لین دین کیا اور نقصان پہنچایا، ان کا حق مارا۔ تیسرے وہ لوگ کہ جو ملاوٹ کرتے ہیں اور نقلی اشیاء بیچ کر اصل کے دام وصول کرتے ہیں۔ ملاوٹ کرنا اتنا گھناؤنا جرم ہے کہ یہ دوسروں کی صحت سے کھیلنے، ان کے جسمانی اور ذہنی قوا کو مفلوج کرنے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگوں کو ان کی بخشش کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں
لوگوں کی صحت کے ساتھ کھیلتے ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والا کام کرتے ہیں، لہذا انہیں اس عمل سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے اپنی آخرت کا فکر کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ہر وہ کام کریں کہ جس سے نہ کسی کو نقصان پہنچے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ مالی اعتبار سے، نہ ملاوٹ کے ذریعے سے، نہ دھوکہ دہی کے ذریعے سے۔ اور اس حوالے سے اگر کوئی پہلے سے ہو چکا ہے معاملہ، کوئی غلطی ہو چکی ہے، تو اس کی توبہ کر لی جائے، معافی مانگ لی جائے۔ معافی مانگنا یہ بہت بڑا نیکی کا عمل ہوتا ہے، اور معاف کرنا بھی بہت بڑا عمل ہوتا ہے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے اور وہ آپ سے معافی مانگتا ہے تو آپ کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اپنے سے غلطی ہو جائے تو اس کا بھی معافی کے ذریعے سے مداوع کیا جا سکتا ہے۔ ظلم کا کسی بھی صورت میں کوئی مطلب فائدہ نہیں ہے، اس کا ہمیشہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ظلم کی جو حکومت ہے وہ قائم نہیں رہ سکتی، کفر کی حکومت ہے وہ قائم رہ سکتی ہے۔ ایک آدمی جو ہے وہ اس کے اندر یہ غلطی ہے، کمی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، کافر، تو لیکن وہ اگر ظلم نہیں کرتا، کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، تو اس کی اس کا جو عمل ہے، اس کی جو حکومت ہے وہ قائم رہ سکتی ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں، الحمدللہ ایمان ہمارے سینوں میں ہے، تو ہمیں اس ایمان کی برکت کے ذریعے سے کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اس کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس عمل کے ذریعے سے ہمیں اپنے آپ کو آخرت میں مفلس ہونے سے بچانا چاہیے، چونکہ دنیا کی جو مفلسی ہے، غربت ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، بعض اوقات دنیا کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں تو جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو دنیا کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس کی مفلسی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو حقیقی مفلس ہوتا ہے، آخرت میں جو مفلس بن گیا کہ جو نیکیاں وہاں پر دوسروں کے حوالے کر کے خود گال ہو گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہ رہا، تو وہ جو مفلسی ہے وہ بڑی دردناک ہے کہ جو پھر بعد میں جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے والی جو مفلسی ہے، جو اللہ کے عذاب کو جھیلنے کی مفلسی ہے، جو اللہ کے دہکتی ہوئی وہ آگ جو جہنم کی ہے اس کے اندر جھلسنے والی جو مفلسی ہے، وہ کبھی ختم نہ ہونے والی مفلسی ہے، اس سے بچنے کی فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں، اور اس بارے میں چند ایک کویشچن میں نے ترتیب کیے ہیں، یہ آپ اس کے حوالے سے سامنے رکھتے ہوئے ان کو تیار رکھیں کہ حدیث کی روشنی مفلس کون ہے۔ حدیث کی روشنی میں مفلس وہ ہے کہ جو اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرتا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دوسروں کے حقوق مارے، جس کی بنا پر آخرت میں اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق اس نے دنیا کے اندر سلب کیے یا جن کو اذیت یا تکلیف پہنچائی ہوگی، تو وہ حدیث کی روشنی میں مفلس ہے۔ مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، وہ دنیاوی اعتبار سے تو مفلس ہوتا ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں مفلس وہ ہے۔ حقوق کتنی قسم کے ہیں؟ حقوق دو طرح کے ہیں، ایک حقوق اللہ جن کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور دوسرا حقوق العباد کہ جن کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، جو انسانوں کے اوپر جو ظالم ہیں وہ حقوق العباد کی نفی ہے یا عدم ادائیگی ہے۔ ظلم کا انجام کیا ہے؟ ظلم کا انجام یہ ہے کہ آخرت کے اندر اس ظلم کا بدلہ دینا پڑے گا، کہ دنیا کے اندر تو آدمی مختلف وسائل کے ذریعے سے، مال و دولت کے ذریعے سے، اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، یا پہنچ اور اپنا اقتدار کی وجہ سے، اپنی جو اسٹرانگ اس کی پوزیشن ہے مالی طور پر یا معاشی طور پر یا کسی بھی حوالے سے، اس کی وجہ سے وہ بچ سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر یہ ساری جو پوزیشنیں ہیں یہ
हसब नसब है, मालो दौलत है, इक़्तिदार है, ये वहाँ पर काम नहीं आएगा। वहाँ पर इक़्तिदार सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात का है और वही हिसाब किताब लेने वाला है, लिहाजा उसके सामने फिर कोई बस नहीं चलेगा। वहाँ पर जुल्म का जो है बदला वो चुकाना पड़ेगा। हमें हुकूकुल इबाद की अदायगी के लिए क्या करना चाहिए? हुकूकुल इबाद की अदायगी के हवाले से हमें बहुत मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला से डरते हुए हुकूकुल इबाद भी पूरे किए जाएं और हुकूकुल्लाह भी पूरे किए जाएं और उसके अंदर कोताही ना की जाए। इस हवाले से आपके जहन में कोई क्वेश्चन बनता है, जहन में कोई बात आती है जो क्लियर करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं।